أعوذ بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علما وارزقنی فہما۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کا پہلا رکوع میں نے تلاوت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہماری سورت ہے جو ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ ہماری ہو گئی تھی۔ تو یہ مکی ہے، 7 آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ مدنی ہے، 286 آیات ہیں۔ سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، اور کیا ہے، کتنی آیتیں ہیں اس کے اندر؟ 200، پوری 200 آیات ہیں اس میں، سورہ آل عمران میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں ایک طریقہ یا ایک موقف یہ بھی ہے کہ جو صورتیں ہیں نا وہ جوڑے جوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دو دو صورتوں کے جوڑے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ تو ام الکتاب ہے، سمجھ لیں، وہ تو ایک قرآن کی ایک جیسے ام الکتاب یعنی ماں ہے، ام القرآن، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ ام کا ترجمہ ماں بھی ہوتا ہے اور بنیاد یا اصول بھی ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ تو خیر مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ اور آل عمران، ان دو کی جوڑی ہے، یہ دونوں مدنی ہیں۔ پھر نساء اور مائدہ کی جوڑی ہے، وہ بھی مدنی ہے۔ پھر اس کے بعد انعام اور اعراف کی جوڑی ہے، وہ دونوں مکی ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا، اعراف کے بعد انفال اور توبہ، وہ بھی جوڑی ہیں، وہ تو بہت پکی جوڑی ہے ان کی، تو مطلب پکی تو جوڑی مطلب اور بھی ہے، لیکن وہ تو اس میں ایسا ہے کہ بسم اللہ بھی بیچ میں نہیں ہے، انفال اور توبہ کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو خیر، جوڑے جو ہے نا وہ صورتیں کیا ہیں؟ جوڑے جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک حدیث سنائی بھی تھی آپ لوگوں کو کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مار کعوہ پی لیا۔ زہراوین کہا گیا ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے۔ تو زہراوین کا مطلب دو چمکتی صورتیں ہیں۔ وہ سورہ بقرہ
اچھا، سورۃ البقرہ کا ہمارا کیونکہ مکمل ہو چکا ہے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی آپس میں مناسبت بھی ہے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں زیادہ تر رجحان یا زیادہ تر روئے سکون آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہودیوں کی طرف ہے. اور سورہ آل عمران میں ہم جب پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں زیادہ تر روئے سکون کیا ہے؟ عیسائیوں کی طرف ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان کے راستے پہ چلا جو آپ پر جن پر آپ کا غضب ہوا، یعنی وہ لوگ جو جان بوجھ کر علم تھا لیکن پھر بھی غلط کرتے تھے یا علم کو چھپاتے تھے، اور ولا الضالین وہ جو ان کے پاس علم کی کمی تھی گمراہ ہو گئے، یعنی یہودی اور عیسائی. تو یہودی اور عیسائی کا ذکر ہے تو پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، تو اس میں پہلے یہودیوں کو زیادہ مخاطب کیا گیا اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو زیادہ مخاطب کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقرہ میں عیسائیوں سے خطاب نہیں ہے، عیسائیوں سے بھی بات ہے، لیکن زیادہ جو اگر ہم یوں کہیں کہ زیادہ کس کو ہے تو پھر وہ ہم کہیں گے کہ یہودیوں کا ہے. اور آل عمران میں ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں سے بات نہیں، عیسائیوں سے ہی بات ہے، عیسائیوں سے بھی بات ہے لیکن یہودیوں سے کم ہے. تو ہم یہ کہیں گے زیادہ تر کیا ہے؟ عیسائیوں سے بات ہے. یعنی ان میں بھی ایک آپس میں اتنی خوبصورت ایک مناسبت ہے کہ کیا ہے اس کے اندر ایک جوڑ ہے. ٹھیک ہے، ایک جوڑ ہے. سورہ بقرہ سورہ فاتحہ میں جو بات کی گئی تھی ہدایت کی، تو اس کے بعد پورا قرآن کیا ہے آپ کے سامنے؟ ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ اور یعنی سورہ آل عمران جو ہے، ان دونوں کو ایک جوڑا جوڑا کہا گیا. اور میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہمیں مطلب پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی جیسے کہ بادل کے دو ٹکڑے ہیں یا دو سائے ہیں یا پرندوں کے دو غول ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ یا اللہ ان کو، یہ مجھے پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے اہمیت دی، مجھے یاد کیا، مجھے پڑھا، مجھے سمجھا. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں قیامت کے دن ہماری شفاعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی کہ یا اللہ اس کو جنت میں ڈال. مطلب یہ ہوتا ہے نا، مطلب اس کو جنت میں ڈال. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ بقرہ کی جو، اگر میں آپ لوگوں کو اس پر السلام تھوڑا علیکم. سا ایسی چیزیں بتاؤں جو السلام آپ لوگوں علیکم کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائدہ ہوگا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچائے گی، ایسے ہی ہے. ہوں ہاں، سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچائے گی، قبر کے اندھیرے کو دور کرے گی. تو ٹھیک ہے. اس کی بھی کوئی ایسی صورتیں ہیں، کوئی ایسی آیتیں ہیں اس کی بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہے، اس کی بھی ہیں کچھ سورہ آل عمران کی؟ ہاں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعظیم. اس کی شروع کی آیتوں میں بھی جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی آپ نے شاید غور کیا یا نہیں کیا، اس میں بھی اور بقرہ میں جوڑ ہے کہ وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اور اس کی آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی جو ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو. تو اس کی دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی الف لام میم کے بعد اللہ لا الہ الا ہو. اس میں کیا تھا؟ الحی القیوم، ہے نا. تو اس میں کیا ہے؟ الحی القیوم. جی. ٹھیک ہے. تو دونوں میں بہت جوڑے. پھر اس کے آخر میں بھی دعائیں ہیں. سورہ بقرہ کے آخر میں ربنا ربنا آ رہا ہے، سورہ آل عمران کے آخر میں بھی آتا ہے
ربنا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. جیسے اس سورہ بقرہ کے آخر میں ہے ویسے سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. جی استاد جی. اچھا سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ کا بھی آپس میں تعلق ہے، جس کی تھوڑی سی بات میں نے کی تھی، تھوڑی سی بات اب آخر میں کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی تھی: رب، رحمان، رحیم، مالک. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ان چاروں صفات کی تفصیل بیان کی گئی سورہ بقرہ میں. سورہ فاتحہ میں بندوں کے حوالے سے اب نہیں کھولنا کھڑکی، کھڑکی نہیں کھولنا اب. زہرا اپنا مائک آف کر دیجئے. سورۃ الفاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورہ بقرہ میں بھی عبادت کا ذکر آیا اس طریقے سے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے. اچھا سورہ فاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی استعانت تھی. ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ میں پہلے پاؤں میں آیت آتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. استعانت کا ذکر وہاں بھی آ رہا ہے. کس سے؟ ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا کہ ہم مدد مانگتے ہیں، تو بالکل ہم اپنی مدد مانگتے ہیں، لیکن قرآن بھی تفسیر بھی کرتا ہے، وضاحت بھی کرتا ہے. تو قرآن ہی بتا رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اور اس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے کیسے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تذکرہ تھا ہدایت کا کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آ گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہدایت کا تذکرہ 2 دفعہ آ گیا. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں 3 قسم کے لوگ تھے: ہدایت یافتہ لوگ، یعنی ہم بول رہے ہیں ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ڈال، جن پر آپ کا انعام ہوا ان میں ہمیں شامل فرما، اور مغضوب علیہم اور ضالین سے ہمیں بچا. تو سورہ بقرہ میں ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ پہلے ہو گیا، 5 آیتیں شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ان کی صفات بیان ہو گئی: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ہو گئی بات، کن کی بیان ہو گئی؟ مومنین کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی. اور اس کے بعد جو مغضوب علیہم اور ضالین ہے وہ پوری صورت میں کئی دفعہ ان کا ذکر ہوا، اور بنی اسرائیل کا تو بہت تفصیل سے ذکر ہو گیا سورہ بقرہ کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا دونوں کا ذکر ہو گیا. تو سورہ فاتحہ میں جو شارٹ باتیں ہیں، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل طور پر اس کی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس سورت کے اندر ایک اور بڑی عجیب بات ہے سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کو اگر ہم 9 حصوں میں تقسیم کریں، سورہ بقرہ کو ہم
9 حصوں میں تقسیم کریں اگر، میں نے کافی زمانے پہلے اس پہ تھوڑا سا وہ کیا تھا، مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن کوشش کر لیتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بات سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ صحیح بات دل میں ڈال دے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر میں کس کا تذکرہ ہے؟ اہل ایمان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور آخر میں بھی اہل ایمان کا تذکرہ ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول بھی اور مومنین بھی ایمان لے کر آئے ہیں اس پر جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں تھا کہ ایمان والے لوگ کون ہیں، متقین لوگ کون ہیں؟ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور نماز اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں کتابوں پر جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی، اور جو پہلے نازل ہوئی اس پر بھی، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت والے ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو شروع میں ایمان والوں کا ذکر ہے، اور سب سے آخر میں جو ہے آمن الرسول سے جو آیتیں ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ ایمان والوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد سورہ یعنی اس کے بعد جو ہے وہ احکام شروع ہوتے ہیں سورہ بقرہ میں، بلکہ اگر تھوڑا سا اور غور کریں تو دو باتیں ہو رہی ہیں شروع سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو ایمان والوں کا اور دوسرا کافروں کا ذکر ہے نا، ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے۔ تو سورہ بقرہ کے آخر میں بھی اگر تھوڑا سا اور غور کر لیں تو آمن رسول میں ایمان والوں کا ذکر ہے ان کی، لیکن دعا بھی ہے، ایمان والوں کی دعا بھی ہے، اور آخر میں کافروں پر ہی نصرت کی طلب کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں ان پر ہماری مدد کر، ہمیں غالب کر دے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کا ذکر ہے، یعنی پھر اس کے بعد احکام کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خلقت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے جب ہم بیکورڈز آتے ہیں تو پھر یہاں پر احکام کا ذکر ہے، کہ وہی والی آیت کی جو سب سے بڑی آیت ہے کہ تم کیا کرو، جب تم کچھ قرضہ ورزہ کی کچھ طرح کی بات کرو تو اس کو لکھ لو اور گواہ بنا لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ذکر آتا ہے آگے جا کر، جو تھرڈ ہے سمجھ لیں، وہ ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کی بات آتی ہے، اور آدم علیہ السلام کی بات بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے جب ہم یعنی کہ بیکورڈز آتے ہیں تو یہاں پر بھی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس میں میں نے تفصیل سے بات کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی یا یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل جوڑ، دونوں طرف سے جوڑ بنتا جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ بنائیں گے، اپنا نائب بنائیں گے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، پھر جو ہے وہ مطلب کافی ساری اتنی ساری تفصیل سے بات ہے کہ فرشتوں سے جو سجدہ کیا ہے اس میں ساری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ہمیں فرشتوں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہم نے کی تھی، اور اس عہد کو نبھاؤ، تو تم عہد کو نبھاؤ اپنے، تو میں اپنے عہد کو نبھاؤں گا۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے میوٹ کر دیں مائک۔ بنی اسرائیل کی بات ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل کن کی بات کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے۔ تو یہاں وہ اپنے آپ کو کیونکہ ابراہیم ہی کہتے تو یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور آخر سے وہاں پر واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود سے مناظرہ کیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا تھا، کیا کہتے ہیں، کہ زندہ کیسے کریں گے، اس کے بارے میں مانگا تھا، اور عزیر علیہ السلام کی بات بھی آئی تھی،
تو وہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور یہودی جو ہے عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، بنی اسرائیل یہودی ہے نا، تو وہاں کیونکہ ان کا ذکر ہے اس لیے یہاں پہ ابراہیم اور عزیر دونوں کا ذکر ہے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل کو دو دفعہ ایک لفظ سے خطاب کیا گیا، ایک بات ایک آیت دو دفعہ آئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی کہ تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ بات دو جگہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ایک ہی مطلب قریب قریب ہی، فوراً فوراً، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم اور عزیر کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل کا پورا لمبا تذکرہ شروع میں چل رہا ہے، وہ چلے جا رہے بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ کافی آگے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ چلے گا، اور پھر مطلب چلتا جائے گا کافی آگے تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ چوتھی بات چل رہی ہے، اور یہاں سے جب ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، آخر سے پیچھے کی طرف آتے ہیں، چار اس طرف سے چار اس طرف سے، تو بالکل سینٹر میں ہمارے پاس بات آتی ہے آیت نمبر 143 کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ بالکل سینٹر کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل کیا ہے، بالکل سینٹر کی بات ہے۔ اور سینٹر کی بات کے ساتھ ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ سینٹر میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات اس کی یہ ہے کہ اس پوری صورت کی جو سینٹر پلر ہے نا وہ امت محمد ہے۔ اچھا ایک اور بڑی مزیدار بات کیا کہ آدم علیہ السلام اس صورت میں کچھ امتحانات کا، آزمائشوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی آزمائش کس کی ہے؟ فرشتوں کی اور آدم علیہ السلام کی، بیسیکلی فرشتوں کی۔ تو وہ اس آزمائش میں پاس ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں؟ ویسے تو وہ پاس ہی پاس ہیں، وہ غلطی گناہ نہیں کرتے، لیکن ان سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی تم نام سناؤ، تو وہ نام تو نہیں سنا سکے نا، تو وہ ایک طرح سے وہ نہیں جیت سکے، اور آدم علیہ السلام جیت گئے، انہوں نے سنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آزمائش آتی ہے آدم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، سوری اس کی، ابلیس کی، وہ سجدہ نہیں کرتا، پھر وہ فیل ہو گیا، یعنی ایک پاس ہو گیا، سوری ایک فیل ہو گیا، ایک پاس ہو گیا، آدم فرشتے فیل، آدم پاس، ابلیس فیل، ابلیس فیل، اور اس کے بعد یا ابلیس کو تو شاید ہم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی امتحان میں تھا، تو وہ فیل ہو گیا۔ تو یہ جو پوری صورت میں اگر ہم غور کریں گے نا تو آلٹرنیٹ طریقے سے چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، کوئی پاس ہو رہا ہے کوئی فیل ہو رہا ہے، پھر کوئی پاس ہوتا ہے پھر کوئی فیل ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، سب چلتا چلتا ہے۔ اس کے بعد موقع آتا ہے کس کا؟ ہمارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم ہیں درمیانی امت، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے یہ کہ ہم فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بحیثیت مجموعی تو امت محمدیہ پاس ہی ہوگی، کیونکہ امام مہدی آئیں گے، وہ تو امت محمدی کے فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو ان کی برکت سے ہم فتیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ ہونا تو ہم نے ہے، لیکن ہمیں کس کیٹیگری میں کس صف میں کھڑا ہونا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سورہ بقرہ کا ایک الگ ہی ایک مطلب عجیب اور ایک بڑا ہی عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے سورہ بقرہ کا۔ خیر یہ تو اور صورتوں کا بھی ہے، علماء نے تو ہر صورت کے مضامین اور اس کے جو چیزیں نکالی ہیں، نظام ایک پورا سسٹم بتایا ہے، بنایا ہے۔ تو اور سورہ بقرہ تو شروع میں ہی ہے، تو اس پہ تو کافی جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
سورہ بقرہ میں جو پہلا حصہ ہے اس کا شروع کا، وہ ہے، اگر میں اس کو خلاصتاً بتا دوں، یہ چلے پھر بات تھوڑی نا پھر لمبی زیادہ ہو جائے گی. ہاں اس کو رہنے دیتے ہیں، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ، لیکن ہے بڑا انٹرسٹنگ، بڑا مزیدار ہے. اس کو ذرا اگر ہم ایک پورا میکرو اسٹرکچر اس کا اگر ہم سمجھیں گے تو ہے، تو خیر بڑا مزیدار. لیکن چلے، بس آپ کو ایک تھوڑا سا ایک ٹچ دینا تھا. اور اگر مجھے نہیں پتا بھی آپ لوگوں کو کتنا سمجھ آیا ہے اور کیسا لگا ہے، اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ایک تھوڑا سا ٹچ ایسا دینا تھا کہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ آپس میں بھی جڑے ہوئے ہیں، صورتوں کے مضامین آپس میں جڑے ہوئے ہیں، صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. پہلی صورت سے دوسری صورت کنیکٹڈ ہے، اور دوسری صورت پہلی سے بھی کنیکٹڈ ہے تو تیسری سے بھی کنیکٹڈ ہے. یعنی جو سورہ بقرہ ہے وہ فاتحہ سے بھی کنیکٹڈ ہے اور آل عمران سے بھی کنیکٹڈ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ بقرہ سے بھی کنیکٹڈ ہے، سورہ ناس سے بھی کنیکٹڈ ہے. یعنی پورا قرآن آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، ربط ہے، مربوط ہے. اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کا ایک مطلب ہوتا ہے وہ بات یا وہ چیز یا وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے. اگر قرأ سے نکل سمجھے، لیکن اگر قرم سے سمجھے، قاف را اور نون حروف اصلیہ ہوں، روٹ ورڈز ہوں، تو قرم کہتے ہیں ملے ہوئے کو. تو کیونکہ پورے قرآن کی آیات آپس میں ایک دوسرے سے معنوی لحاظ سے بھی اور لفظی لحاظ سے بھی جڑی ہوئی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اس لیے بھی اس کو قرآن کہتے ہیں. یعنی وہ کتاب کے جس کے مضامین اور جس کی صورتیں اور جس کی آیات تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ خود دیکھیں نا، غور کریں کتنی عجیب، مطلب عجیب، عقل کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت اپنی بعد والی آیت سے جڑی ہے. میں نے بتایا تھا نا پورا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تو جملہ ہی ایک ہے. تو ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. پھر مالک یوم الدین ہے، تو جب کوئی اتنی شان والا ہے تو اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب مالک یوم الدین اور ایاک نعبد کا کیا تعلق ہے؟ بہت واضح تعلق ہے کہ جو مالک ہے ہم اسی کی عبادت کرنی چاہیے، جو ان ساری صفات کا مالک ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور پھر اسی سے مدد بھی مانگنی چاہیے. اور جب مدد مانگنی چاہیے تو مدد میں پہلی چیز ہے کہ ہم اس سے ہدایت مانگیں. اپنی اللہ کی رضا ملے، جنت ملے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے ہمیں مدد چاہیے، تو اس کے لیے کیا مانگیں گے؟ ہدایت مانگیں گے نا. تو وہ آیت اس سے جڑی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. پھر صراط المستقیم ہے تو صراط المستقیم کس کا بھائی؟ تو ان انعمت علیہم کا ہو. اچھا چلو اچھے لوگوں کا ہو تو کس سے بچنا بھی تو ہوگا نا، کسی سے. تو بچنا کس سے؟ مغضوب علیہم اور ضالین سے بچنا ہے. تو ہر آیت بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، ہر آیت ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑی ہے. تو جب ایک بات اگلی بات سے جڑی ہے تو وہ بات، اور آخری آیت پہلی آخری سے جڑی ہے، دوسری سیکنڈ لاسٹ سے جڑی ہے، تیسری تھرڈ لاسٹ سے جڑی ہے، اور سینٹر میں یا کہ نعبد و یا کہ نستعین ہے، یہ بھی ہے. یعنی ایک ہی کلام ہے، ایک وقت میں سارے جملے آپس میں بھی جڑے ہوئے، اور پہلا لاسٹ سے، دوسرا سیکنڈ لاسٹ سے، تیسرا تھرڈ لاسٹ سے، اور سینٹر میں ایک سینٹر، ایک پلر ہے. عجیب. اچھا چلو یہ تو سمجھ میں یہ بھی چلو ہو گیا، یہ بھی عقل میں نہیں آتا. مطلب عقل میں آنے سے مطلب ہے کہ ہماری عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، ہم سمجھ نہیں آتا کہ کیا مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم لیکن اللہ نے کیا ہے. تو یہ ہماری قدرت سے باہر کی چیز ہے، اس لیے اس کو قرآن معجزہ ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ دو باتیں ہی ہم سے ہضم نہیں ہو پاتی کیونکہ بہت اس کے اندر، میں سمجھا تو شاید اتنا اچھا نہیں پا رہا، لیکن میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کیسے اللہ میں، کہ مطلب صرف سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کہیں تو کیا کہیں. تو اللہ میاں بتاتے ہیں کہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ آیات آپس میں ایک دوسرے سے ترتیب سے بھی انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور پہلی لاسٹ سے، دوسری سیکنڈ لاسٹ سے، تیسری تھرڈ لاسٹ سے، اور سینٹر میں اس طرح بھی اس طرح بھی کنیکٹڈ ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ آیات اس طرح کنیکٹڈ ہے، بلکہ ایک سورت دوسری سورت سے، ایک سورت کی آیات دوسری سورت کی آیات سے بھی کنیکٹڈ ہے. یعنی سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سے بھی کنیکٹڈ ہے، سورہ فاتحہ سورہ ناس سے بھی کنیکٹڈ ہے، سورہ فاتحہ سورہ آل عمران سے بھی کنیکٹڈ ہے. مطلب عجیب، ایک چیز ایک وقت میں کتنی چیزوں سے کنیکٹڈ ہوگی. آیت ایک ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایک بات ہے، تو وہ آخر کتنی چیزوں میں کنیکٹڈ ہوگی، کتنے لنک بنا لیں گے آپ. لیکن اللہ کا کلام عجیب، عجیب حسن ہے، عجیب اس کے الفاظ کی ترتیب عجیب ہے، الفاظ کا چناؤ عجیب ہے، اس کے معانی اور مفاہیم اتنے عجیب ہیں، سب ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے اینگل سے کنیکٹڈ ہے. چیز ایک ہی ہے، اس کے مختلف اینگل سے، مختلف اینگل سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ اللہ کا صورتوں کا ایک آپس کا ایک تعلق، ایک ربط، آیتوں کا آپس کا تعلق اور ربط، یہ بالکل نا مطلب بہت عجیب ہے. یعنی آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، آیتیں
فرسٹ لاسٹ والی ترتیب سے کنیکٹڈ ہیں، آیتیں ایک سورت کی دوسری اس کے بعد والی سورت سے بھی کنیکٹڈ ہیں، اس کی پیچھے والی سورت سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے تو مضامین سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں سے کنیکٹڈ ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین وہ میں نے بتا دیا، دونوں سے کنیکٹڈ ہے۔ اور بقرہ اور آل عمران دونوں کو نبی نے زہراوین فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ان کو یاد رکھو، ان کو یاد کرو، ان کو پڑھتے رہو، جو پڑھتا رہے گا قیامت میں یہ دونوں صورتیں شفاعت کریں گی۔ تو وہ ان اللہ کے نبی کے اس ارشاد سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا آپس میں کوئی بہت گہرا تعلق ہے۔ اب سورہ بقرہ کے فضائل والی حدیثیں میں نے سنا دی تھی کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر کو قبرستان مت بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت یہاں کی جاتی ہے، وہاں جادو نہیں ہوتا، سورہ بقرہ جادو سے شفا ہے۔ تو یہ ہے وظیفے کرنے، یہ وظیفے کریں نا عاملوں سے، بھائی خدا کا واسطہ ہے، عاملوں شاملوں کے وظائفوں کے چکر میں جو آپ کو زیادہ لمبے چوڑے وظیفے بتائے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کے اندر کہیں گڑبڑ ہے، 2 نمبری ہے، یا تو وہ جان بوجھ کے 2 نمبری کر رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا وہ خود لا علم ہے بیچارہ، وہ ہے تو مخلص لیکن اس کو خود کو نہیں پتا کہ وہ غلط باتیں کر رہا ہے، غلط سمجھ چکا ہے، غلط ہی سمجھا رہا ہے، جب غلط سمجھے گا تو غلط سمجھائے گا بھی۔ تو سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ سے تعلق ہے، سورہ بقرہ کا آل عمران سے تعلق ہے، سورہ فاتحہ کا بقرہ اور آل عمران سے تعلق ہے، سورہ فاتحہ کی آیت آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ کے حساب سے بھی، ترتیب کے حساب سے بھی، اور سورہ فاتحہ کی آیات بقرہ کی آیت سے بھی کنیکٹڈ ہے، آل عمران کی آیت سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ سورہ بقرہ خود اپنی ترتیب میں اس کی ایک الگ ترتیب ہے کہ اس کا پہلا حصہ دوسرا حصہ وہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا، کچھ میرے ذہن سے مجھے ایسا لگ رہا ہے، کچھ جو بھی میں نے بتایا اس میں مجھے کچھ ادھورا پن لگ رہا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے، تو میں اس کے تفصیل سے انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں اگر کل ہی، آج ہو سکا کل ہو سکا تو میں وہ بتا دوں گا، اور یعنی کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا۔ تو وہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے ایک جوڑ بنتا ہے، جوڑ بیٹھتا ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کا بھی اپنا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور بہت ساری ریزمبلنسز اور بہت زیادہ مناسبتیں جو ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے سورہ آل عمران ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں تھیں، 40 رکوع تھے، اس میں 20 ہیں، اس میں 40 ہیں، اس میں 20 رکوع ہیں، اس میں 40 یعنی ڈبل ہے سورہ آل عمران سے۔ سورہ بقرہ تقریباً 2.25 پارے سے کچھ اوپر، یعنی 2.5 پارے سے کچھ کم، اور 2.25 پارے سے کچھ اوپر ہے سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 2.25 پارے اور 2.5 پارے سے کے درمیان جیسی اس کی وہ ہے لینتھ، سمجھ لیں آپ، یعنی 2.25 سے کچھ زیادہ اور 2.5 سے کچھ کم، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کا جو اس میں رکوع کی تعداد ہے 40 ہے، آیتوں کی تعداد 286 ہے، اس کا جو مصحف میں نمبر ہے وہ ہے نمبر 2، اور جو نزول میں نمبر ہے وہ ہے 87۔ یہ سورہ مطففین کے بعد اور آل عمران سے پہلے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو کلمات ہیں وہ 25,500 ہیں، اور حروف ہیں 25,02,500 کے قریب لگ بھگ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں چند ایک چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو میں نے بتا دی کہ دونوں کی ابتدا الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسے علم جو ہمیں نہیں پتا، ایسے علم سے دونوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت اور اس کی بڑائی اور کبریائی اور جلالت شان کے بیان سے ہوتا ہے، وہاں بھی کتاب کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی کتاب کا ذکر ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، ٹھیک ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم، آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم۔ سورہ بقرہ کے شروع میں دوسری یعنی کہ شروع ہی میں بالکل جو دوسری بات ہو رہی ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ آل عمران کی بھی شروع ہی میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہو رہا ہے کہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے ان پر بھی، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔
نام نہیں بتایا گیا، لیکن سورہ آل عمران میں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کا ذکر بھی ہو گیا سورہ آل عمران کے شروع میں، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں کے آخر میں دعائیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں مضامین کی جو جوڑے ہیں نا وہ، یعنی اگر ایک مضمون سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے نا، تو اس کا ایک جو اس کا جوڑا مضمون ہونا چاہیے نا، وہ آل عمران میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اگر سورہ بقرہ میں ایک چیز بیان کی گئی ہے نا، تو وہ سورہ آل عمران میں اس کا جو دوسرا رخ تھا وہ بیان دوسرے سورہ آل عمران میں ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ جوڑا جوڑا ہے نا یہ صورت، اور زہراوین فرمایا ہے، تو ایک چیز ادھر ہے تو اس کو مکمل کرتی ہے آل عمران، آل عمران میں ایک چیز ہے تو اس کو مکمل کرتی ہے بقرہ، ٹھیک ہے؟ جس میں سے ایک کی میں نے مثال دے دی کہ یہود و نصارہ دو مذہب ہے نا بڑے، تو دونوں سے بات کرنی ہے، تو بقرہ میں یہود سے زیادہ ہے، نصارہ سے کم ہے، تو آل عمران میں نصارہ سے زیادہ ہے، یہود سے کم ہے، یعنی بالکل ایک جوڑ بیٹھے، جیسے پزل نہیں جڑ جاتا، ایک پزل ہوتا ہے وہ جڑ جاتا ہے اس طریقے سے، مطلب کوئی مثال ہوتی تو میں آپ کو جوڑ کے بتاتا، ویسے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ میں ایمانیات کے اوپر زیادہ بحث ہے، ایمان پہ زیادہ بات ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں اسلام کے لحاظ سے اسلام پر زیادہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر جہاد کا جو ذکر ہے تو اس میں جہاد مال کے ذریعے سے اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں اپنا مال خرچ کرو جہاد پہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، سورہ بقرہ میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ آل عمران میں جہاد بن یعنی اپنا جان کا نذرانہ پیش کرو، یعنی جہاد کے دو بڑے اینگل ہیں نا، مال سے مدد کرو یا جان سے مدد کرو، صحیح ہے؟ تو سورہ بقرہ میں مال کی بات ہو گئی، اور تو سورہ آل عمران میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پزل کا دوسرا حصہ آگے جڑ جاتا ہے، اور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ آپ کو جان سے جہاد کرنے کا، قتال کرنے کے بارے میں بات آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اور بھی مضامین ہیں، آپ جتنا غور کرتے جائیں گے آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ کیا خوبصورتی سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، چلے خیر، اس میں چاہتا تو ہوں تفصیل سے بات کرنا، لیکن وہ تفصیل پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارا جو تفسیر کی تفصیل والی کلاس ہے تو اس میں کروں گا انشاءاللہ تعالی دن بیان، وہاں تو ابھی ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، سورہ بقرہ تو مکمل بھی نہیں ہوئی وہاں تو اس میں ہی ہوگا پہ، یہاں تک کے لیے آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا قرآن کی عظمت، قرآن کا حسن، صورتوں کا تعلق، صورتوں کا ایک جوڑ، ایک دوسرے کے مضامین کے اندر ایک ربط، اور مضامین میں نہ صرف ربط بلکہ ایک کی تکمیل دوسرے سے ہو رہی ہے، یعنی ایک میں اگر ایک بات ہے تو دوسرے میں اسی کے اینگل کی، اس کے دوسرے اینگل کی بات ہے، تاکہ وہ بات پورا جوڑا، پوری بات مکمل ہو جائے، یعنی ایک سائڈ ہے تو دوسرے میں دوسری سائڈ ہے تو پوری تصویر مکمل ہو جائے، ایک ہاں کام ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی ہوگا تو پورا کام مکمل ہو جائے، پورا نظام مکمل ہو جائے، پورے اعمال مکمل ہو جائے، پورے افعال مکمل ہو جائے، ایمان ہے تو عمل کی بات ہے، عمل ہے تو ایمان کی بات ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ان دونوں صورتوں کو، پتہ نہیں کیا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سب عقل گم ہو جاتی ہے اور گم ہو جاتی ہے کہ کیسا اللہ نے کلام بنایا نا، جتنا آپ قرآن پہ غور فکر کرتے رہتے ہیں اتنا ایک تو اپنی کم علمی اور جہالت کا بھی احساس ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی کمزوری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، مطلب ہم ہیں کیا، ایسا کلام بنانے والے رب کی بات ہم نہیں مانتے، نفس کے بہلاووں میں چلتے ہیں، ایسا کلام بنانے والا رب، اللہ کی کوئی اور صفات نہ ہو، اللہ کی کوئی اور عظمت نہ ہو، اللہ کی کوئی آسمان و زمین کا مالک ہے اور یہ وہ کچھ بھی نہ ہو، صرف اس کلام کی حسن ترتیب اور الفاظ کے چناؤ پہ اگر آپ غور کر لینا تو اتنی زیادہ عظمت آپ کے دل میں آتی ہے، اتنی زیادہ عظمت آپ کے دل میں آتی ہے کہ ضرورت، مطلب ہماری
یعنی ہماری کیپیسٹی ہی اتنی نہیں ہے جتنی عظمت وہ ہمارے دل میں آ رہی ہے، تو ہمارا دل بھر جاتا ہے، دماغ بھر جاتا ہے، رواں رواں بھر جاتا ہے، اور قرآن کی یہ عظمت ہمارے ابھی بھی بہت ساری باقی ہوتی ہے، بہت ساری کیا، ہمیں تو قطرہ من البحر بھی نہیں ملتا، یعنی کہ ایک قطرہ من البحر کہتے ہیں، باہر کہتے ہیں سمندر کو، قطرہ قطرہ، یعنی سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں ملتا، تو ہمارا دل اور سب کچھ بھر جائے گا، اتنی قرآن میں اتنی زیادہ چیزیں، اتنی گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، ڈیپتھ بھی ہے، اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، انٹینسو بھی ہے اور ایکسٹینسو بھی ہے، یعنی پھیلاؤ بھی ہے، اور ہر لفظ کے اندر بھی ایک پورا جہان پوشیدہ ہوتا ہے، اور لفظوں کے آپس میں جوڑ میں ایک ہوتا ہے، یا نا اوپر سے دیکھیں اوور آل کسی صورت کو دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے پوری صورت پڑھی نا، ہمیں کتنے دن لگ گئے، ہماری 19 کلاسیں ہو گئی تقریباً، یا 20 کلاسیں ہو گئی، تو پوری صورت مکمل ہوئی ہے، تو کتنا ٹائم لگا، کتنی، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں 2-3 دن لگ گئے تھے، خیر 4-5 دن، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اچھا خاصا ٹائم ہمیں لگ گیا نا سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، تو ہم ایک ایک چیزوں میں چل رہے تھے، پھر اوور آل میں آپ کو جب ایک اوور آل اوور ویو دے رہا ہوں سورت کا، تو بھی ایک خوبصورت سے، ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت ہی خوبصورت سا گلدستہ ہے، جس کے اندر مختلف مختلف جگہوں میں مختلف مختلف پھول ہیں، پوری سورہ بقرہ ایسی لگ رہی ہے، اور پھر سورہ بقرہ کے ساتھ ایک اور گلدستہ ہے سورہ آل عمران کا، وہ دونوں ملاتے ہیں تو ایک پورا ایک چھوٹا سا باغیچہ بن جاتا ہے، بڑا خوبصورت قسم کا، کہ جو کوئی پھول اس میں کوئی اس میں، دونوں کو جوڑتے ہیں تو ایسی خوبصورتی کوئی شکل بنتی ہے کہ میں اس کو بیان بھی، مطلب میں پھول سے تشبیہ دے رہا ہوں، تشبیہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب تشبیہ بھی بہت قرآن کی شان کے موافق نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو خیر مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے قرآن کا یہ جو آپس کا ایک جو تعلق ہے نا صورتوں کا اور آیات کا، اور یہ بہت عمدہ ہوتا ہے، بلکہ اب جب اتنی بات کر لیے تو ایک آدھ چیز میں اور بتا دوں آپ کو، پھر ہم چلتے ہیں آگے۔ کہاں رکھ دی میں نے کتاب؟ السلام علیکم استاد جی، آپ نے جس طرح کہا نا کہ تلاوت کرنی چاہیے اس کی روزانہ کے معمول میں، تو اگر ہم لوگ کبھی اس طرح کریں کہ اس کو گھر میں لگا دیں اس کی تلاوت اور سنیں، تو اس کی بھی فضیلت ہوگی اتنی؟ نہیں، وہ فضیلت نہیں ہوگی، لیکن تلاوت نہ کرنے سے اور نہ سننے سے بہتر ہے کہ چلو سن تو لیں کم سے کم، اچھا لیکن وہ فضیلت نہیں ہوگی، وہ فضیلت پڑھنے سے ہے۔ یہ جو ہمارے آج کل چل پڑا ہے نا کہ جی یہ رقیہ لگا دو اور سنتے رہو سنتے رہو، دیکھیں اس کے اندر نا بہت سوچ سمجھ کے چلیں، بعض اوقات نا اس سے جادو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جی، تھوڑا خیال رقیہ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ بھی کچھ آیات کا مجموعہ ہے، مطلب پتہ نہیں۔ نہیں تو یہ جو ہے نا وہ سارے اوتھینٹک نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ ایک چیز کو چلانا بھی، ایک اس کے اوپر بھی پوچھ لیا کریں علماء سے، کیا اساتذہ جادو ہو جاتا ہے استاد جی؟ ریپیٹ کریے گا آپ دوبارہ سے، ہی کیا کہا ہے آپ نے؟ سے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کسی صورت کو، بعض اوقات کچھ لوگ بنا بنا کے دیتے ہیں نا، بعض عاملین کہتے ہیں آپ یہ صورت لگا لیں اور چلتے رہیں، سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں، 100 دفعہ سنیں، پتہ نہیں 10 دفعہ سنیں، تو بعض اوقات اس سے جادو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورت سے جادو؟ ہاں قرآن سے جادو ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ سورت کے الفاظ چینج نہیں ہوں گے تب بھی؟ ہاں تو چینج تھوڑی ہوں گی، وہ تو آپ نے لگایا، وہ تو صحیح لگایا نا، وہ تھوڑی ہے، لیکن تب بھی ہوتا ہے۔ استاد جی یہ تو بات سمجھ نہیں آ رہی، پہلی دفعہ سن رہی ہوں میں۔ ابھی نہیں آئے گی، سمجھ آ جائے گی، جب میں تفصیل سے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا استاد جی پھر تفصیل سے کب سمجھائیں گے آپ؟ جب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھاؤں گا۔ اینڈ میں؟ اچھا، اور یہ جب ہم لوگ تلاوت لگاتے ہیں تو اس میں ہم کسی جیسے قرآن کے آداب میں سے ہے نا کہ قرآن کو خاموشی سے بیٹھ کر اور توجہ سے سننا چاہیے، تو اس دوران کوئی اور کام کرنا یا یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں لگا دینی چاہیے کہ انسان کسی اور کام میں مشغول ہو اور تلاوت بھی لگی ہو، بے ادبی کے بہتر تو زمرے نہیں، میں بھی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ادب سے بیٹھیں، غور سے سنیں، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ سننے سے بہتر ہے کہ آپ لگا کے سن لیں، اچھا یعنی ٹھیک ہے۔ بالکل نہ سننے سے بہتر ہے کہ آپ لگا کر سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک کتاب اس وقت جو قریب رکھی تھی وہ میں اٹھا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے ربط و خلاصہ تفسیر۔ یہ جو ربط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ربط کا مطلب ہوتا ہے جو آپس میں جوڑ، ربط کہتے ہیں جوڑ کو، ہم کہتے ہیں نا یار بے ربط سی باتیں ہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، یا ہم کہتے ہیں یار کوئی باتوں میں کوئی ربط نہیں نظر آ رہا، تو وہ ربط کسے کہتے ہیں؟ جوڑ کو۔ تو یہ جو میں نے بھی سارا بیان کیا نا، سورہ فاتحہ کی ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہے، پھر پہلی آخری سے سب یہ جوڑ ہے، دوسری سیکنڈ لاسٹ سے اس طرح کر کے، آیت الکرسی کا بتایا تھا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ بقرہ سے بھی جڑی ہے، آل عمران سے بھی جڑی ہے، سورہ فاتحہ جو ہے وہ
فلق اور ناس سے بھی جڑی ہے. ویسے سورہ فاتحہ تو پورے قرآن سے بھی جڑی ہے نا، ام القرآن ہے. تو اسی طرح پھر سورہ بقرہ، چلو وہ تو ام القرآن ہے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے جڑی ہے. ٹھیک ہے. پھر سورہ آل عمران نساء سے جڑی ہے، نساء مائدہ سے جڑی ہے. بقرہ اور آل عمران کا ایک جوڑا ہے، اور نساء اور مائدہ کا ایک جوڑا ہے. پھر یہ جوڑا یہ جوڑے سے جڑا ہوا ہے جی. پھر انعام آراف سے جڑی ہے، انفال توبہ سے جڑی ہے، اور پھر وہ دونوں جڑے، پھر یہ چاروں جوڑے، مطلب یہ جوڑ ہے سارا، پورے قرآن کا ایک آپس میں ایک جوڑ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اچھا، پھر ایک اور بڑی مزیدار بات میں بتا ہی دیتا ہوں، اصل میں دل میں آ رہا ہے، پتہ نہیں بتاتا رہا ہوں. تو آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ دعا ہوا کر کے بیٹھا ہے یا کچھ بہت زیادہ طلب لے کے بیٹھا ہے. تو خیر، سورہ یہ پورے قرآن میں نا 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. صرف 5 صورتیں پورے قرآن میں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. پہلی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد سورت نمبر 6 انعام، وہ بھی شروع ہوتی ہے الحمد سے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ ایک پارٹ ہو گیا. اس میں ایک مضمون کا بیان ہے. یعنی پہلے تو میں نے بتایا فاتحہ، پھر بقرہ کا الگ بیان، آل عمران کا الگ، پھر ان دونوں کا جوڑا، پھر نساء اور مائدہ کا جوڑا، پھر یہ دونوں جوڑے جوڑے. تو یہ پورا ایک حصہ بن گیا. اس کے بعد انعام ہے. تو ایک الحمد سے لے کر ایک الحمد تک ایک 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 ٹاپک ہے. یعنی ایک مطلب ہے تو ساری ٹاپک، سورہ فاتحہ میں ساری چیزیں، بقرہ میں سارے مضامین. یہ تو قرآن کا حسن ہے نا کہ ہر صورت میں ہر ٹاپک، ہر بات کور ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کہیں تفصیل ہوتی ہے، کہیں اشارہ ہوتا ہے. کسی بات میں فاتحہ، کسی بات میں بقرہ میں تفصیل ہوگی، دوسری بات میں اشارہ ہوگا. تو آل عمران میں اشارے والی بات جو فاتحہ میں بقرہ میں تھی، وہ آل عمران میں تفصیل سے ہو جائے گی، اور جو بقرہ میں تفصیل سے تھی وہ آل عمران میں اشارتاً ہو جائے گی. تو ایک اس طرح ہے. تو ہے تو ساری باتیں بقرہ میں بھی ہیں، آل عمران میں بھی ہیں، نساء میں بھی ہے، مائدہ میں بھی ہے. لیکن الحمد سے لے کر دوسرے الحمد تک ایک ٹاپک ہے. پھر انعام کے بعد جو آ رہا ہے ایک اور الحمد، وہ آ رہا ہے سورہ کون سی صورت ہے؟ سورہ کہف. ٹھیک ہے. پہلی الحمد ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ. اس کے بعد ہے انعام. پھر انعام سے لے کر سورہ کہف تک الحمد، وہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے. آپ لوگ جمعے کو پڑھتے ہیں نا، وہ تو آپ لوگ کو یاد ہوگی. تو وہ بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو بھی الحمد سے شروع ہو رہی ہے. تو اس والے الحمد، یعنی پہلے 2 الحمد کے درمیان ایک ٹاپک ہے. پھر دوسرے اور تیسرے الحمد، یعنی انعام سے کہف تک ایک ٹاپک ہے. پھر کہف سے جو ہے وہ اگلا جو الحمد آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے سبا اور فاتر میں. وہ دونوں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اور وہ 2 ایک ساتھ الحمد سے شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو دونوں ایک ساتھ شروع ہو رہی ہیں وہ آخر تک ہے. پھر صحیح ہے نا. تو وہ 2 کیوں ہیں؟ تو اس میں علماء نے یہ بھی بات، مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے بعد جو آخر قرآن تک ہے نا، اصل میں سبا اور فاتر کے بعد سورہ یاسین ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو آخر قرآن تک ہے نا، والناس من الجنۃ والناس تک، سورہ ناس تک، اس میں زیادہ تر بیان ہے قیامت کا. ٹھیک ہے. تو قیامت کیونکہ سب سے بڑا ایک ایونٹ ہے، یا سب سے بڑا ایک انسیڈنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے تو پہلے سے پتہ، تو ایونٹ ہی ہوگا جو بھی ہے. خیر، تو ایک مرحلہ ہے جو آنے والا ہے، اور وہ کیونکہ سب سے بڑا ہے اس لیے اس کے لیے 2 دفعہ الحمد ہے. مطلب کیا مفسرین میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں نا کہ مطلب بندہ عش عش کر اٹھے کہ یہاں چونکہ سب سے بڑا مارکا ہے تو 2 دفعہ الحمد کی ضرورت پڑ گئی. تو اس لیے دونوں صورتوں میں جو ایک ساتھ ہیں 2 دفعہ الحمد الحمد سے شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک قرآن کا ایک مضامین ہے کہ اس میں الگ مضمون ہے، پھر الگ 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 ہے، اور 4 مضامین ہیں، اور چاروں کو الحمد سے شروع کیا ہے. قرآن میں 4 مضامین ہیں اور چاروں کو الحمد سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. خیر، تو یہ جو ایک قرآن کا جوڑ ہے نا آپس میں، اس کو کہتے ہیں ربط. تو ربط کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. تو اس طرح یہ ایک کتاب جو سامنے رکھی تھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی. اس کے علاوہ اور بھی چند ایک کتابیں ہیں ربط کے اوپر. تو جن لوگوں کا اس کا ربط والی چیز کو، جن کو اچھا لگ رہا ہے نا، جن کو انٹرسٹ ہے یا جو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے میں نے شوق کے لیے یا ان کے کیا کہنا چاہیے کہ علم کے لیے میں نے یہ بتا دیا آپ لوگوں کو. آپ اس پہ الگ سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جائیں، ذرا آ ہی جائیں اب سورہ آل عمران پہ، اس سے پہلے کہ پھر میں کچھ اور بات شروع کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
الف لام میم وہی تفصیل ذہن میں دوبارہ گھما لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم کا مطلب بتاؤ، تم نے اتنی باتیں کر لی، بہت تم جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ تم نے سورہ بقرہ پڑھ لی اور سورہ بقرہ کے پتہ نہیں کتنے مضامین تم نے سمجھ لی اور بہت علم آ گیا تمہیں، تو فاتحہ تم نے بہت اچھے پڑھ لی تھی، تب تمہیں بہت علم آ گیا، تو چلو اب بتاؤ الف لام میم کا مطلب، چلو تمہیں فاتحہ کی بات نہیں آتا نا، اب تو بقرہ پڑھ لی نا، سب سے بڑی سورت پڑھ لی، بہت علم آ گیا تمہیں، اب بتا دو الف لام میم کا مطلب۔ تو وہی والی بات ہے کہ اعتراف جہالت کر کے کہ ہمیں نہیں پتہ یا اللہ اس کا مطلب، اس کے بعد ہی ہم آگے چلیں گے، اس بات کو مانیں گے کہ ہم الف لام میم کا مطلب ہمیں نہیں پتہ، اللہ میں بولیں گے چلو اب صحیح ہے، آ جاؤ آگے چلو۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ الحی ہے، القیوم ہے، نزل علیک الکتاب بالحق۔ اچھا جی، ایک سر جی چیز ہوتی وہ مقطعات لوگ لٹکاتے ہیں کاروبار میں، اس کے لیے اس کا شریعت سے ثبوت ہے یا یہ ایک نئی چیز ہے؟ میرے علم میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اچھا اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، اور غالب گمان میرا یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہوگا، شریعت کا مزاج ہی یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں لٹکائی جائیں اور اس طرح کیا جائے، لیکن اگر کوئی لٹکا رہا ہے تو میں اس کو حرام نہیں کہتا، ٹھیک ہے کوئی لٹکا رہا ہے تو لٹکا لے، تو قرآن کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، اللہ کا کلام ہے، کچھ نہ کچھ تاثیر کیا پتہ ہو، لیکن قرآن صرف ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، ہم قرآن پڑھیں بھی سمجھے بھی، جیسے ہم لوگ تفسیر پڑھ رہے ہیں، دورہ قرآن کر رہے ہیں، جو ہم ڈیپ تفسیر والی کلاس میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو ہم پوری جان لگا رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں، عمل کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور پھر چلو ہم برکت کے لیے لٹکا بھی لیں، چلو دیکھ کے نظر پڑے گی تو قرآن کے حروف پہ نظر پڑنے بھی ثواب ہے، اور برکت اللہ میں برکت دے دیں گے، دعا کر لیں ہم، تو اگر اس طرح ہم لگا رہے ہیں تو پھر اس میں انشاءاللہ ثواب بھی مل سکتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس پہ بھی ثواب دے دے، لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ بس لٹکا لیا اور قرآن جزدان میں اوپر فکس ہو کر پیک ہو کر رکھا ہوا ہے، قرآن شریف اوپر رکھا ہے، لوہے قرآنی دیوار پہ لگے ہوئے ہیں، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ، تو یہ تو اللہ میاں خود بولیں گے نا، یہ تم نے کیا مذاق لگا کے رکھا تھا میرے قرآن کے ساتھ، اس لیے آیا تو قرآن کو تو لپیٹ کے اوپر رکھ دو اور حروف مقطعات دیوار پہ چپکا دو، تو اگر کوئی ایسے رویے سے رکھ رہا ہے تو وہ پھر پسندیدہ کم از کم جو میں اب تک سمجھ سکا ہوں دین اس کے لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک، شاید اللہ عالم، لیکن خیر اس کو میں حرام نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں قرآن، عمل بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھ کے عمل بھی کرتے ہیں، آگے بھی پہنچاتے ہیں، یعنی قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور پھر ساتھ لگا بھی رہے ہیں برکت کے لیے، تو پھر انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اب آپ یہاں غور کریں کہ یہاں پہ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے جو آپ کے سامنے ہے، یا اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل بھی کیا کی ہیں؟ نازل کی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ ایک جگہ ہے نزلہ، اس کا مطلب بھی ہے نازل کی ہیں، اور ایک جگہ ہے انزلہ، ایک ہی آیت میں، اس کا مطلب بھی ہے نازل کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا؟ ہماری جو ڈیپ تفسیر والی جو کلاس کی جو طالبات یہاں موجود ہیں ان میں سے کون بتائے گا، بتائیں، میں بتا چکا ہوں غالباً، بلکہ بتا ہی چکا ہوں یقیناً، ہے کسی کو یاد؟ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا، کہ انہوں نے اس میں نزلہ اور انزلہ سے بات کی تھی، نہیں یاد؟ اچھا جی چلے، نہیں یاد تو نہیں یاد۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی ہے اس سے پہلے،
یعنی جو نزول قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی. من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والا اتارا، یعنی قرآن اتارا. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ تو ان کے لیے عذاب شدید، شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا زبردست اور انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے. نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا. 60، ٹھیک ہے، 60. تو وہ جو 60 آئے تھے ان میں سے 3 جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ زیادہ وہ تھے، بڑے تھے شاید ان کے. ٹھیک ہے. ان کی بڑا ایک نام، بڑے شان و شوکت تھی ان کا، ایک بڑے پادری تھے وہ. ٹھیک ہے. یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی آن بان سے حاضر ہوا تھا، اور کچھ اختلافی مسائل میں، متنازع فی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، جس کی پوری تفصیل سیرت ابن اسحاق میں آئی ہے. ٹھیک ہے. سیرت ابن اسحاق کے بارے میں آپ لوگوں میں سے کس کس کو پتا ہے؟ خیر، سیرت کی چند بنیادی کتابوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے مجھ سے سیرت کا جو میں نے پڑھایا تھا اس میں نے بات کی تھی، سیرت ابن اسحاق پہ جو میں سیرت پڑھا رہا تھا. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ سیرت کی بھی ایک کلاس، ایک پبلک کلاس شروع کروں، جس میں جیسے یہ والی ہے نا پبلک ہی ایک طریقے سے ہے، تو اس طریقے سے سیرت بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے. آپ لوگ دعا کریں اللہ وقت میں برکت دے، ہمت میں برکت دے، توفیق بھی دے، ہمت بھی دے. اچھا، تو سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے نا، تقریباً 80-90 آیات تک اسی واقعے میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. عیسائیوں کا پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کیا ہے؟ خدا ہیں. یا تو عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا 3 خداؤں میں سے ایک ہے، 3 خداؤں میں کے ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت کی پہلی آیت میں خالص توحید کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ بالکل کیا ہے؟ غلط عقیدہ ہے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ حی قیوم ہے. ٹھیک ہے. عیسائیوں کے اس دعوے کو بالکل مکمل طور پر باطل ٹھہراتی ہے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بحث کرنے کے یا گفتگو یا مناظرہ یا مباحثہ کرنے کے دوران میں ان سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ حیون ہے، اللہ زندہ ہے ہمیشہ، جس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہو سکتی. اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ان کو تھام کے رکھا ہے، ان کو چلاتا بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، ان کو چلانے والا بھی وہی ہے. یہ دل جو دھڑکتا ہے ابھی اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے. اللہ چاہ رہے ہیں کہ دھڑکتا رہے تو دھڑک رہا ہے. ابھی اللہ کا حکم رک جائے اس کے دھڑکنے پر یا نہ رک، اللہ کا حکم ہو کہ نہیں دھڑکے تو نہیں دھڑکے گا. صرف پیدا نہیں کیا، چلاتا بھی اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. مارتا بھی اللہ ہی ہے. پھر دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا قبر میں. اس کے بعد پھر ہم سو جائیں گے، پھر یا تو مر جائیں گے جو بھی ہوگا، اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا قیامت میں، اٹھائے گا ہمیں. ٹھیک ہے. سب اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اس کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آئے گی آئے گی. ٹھیک ہے، چلو ابھی نہیں آئی لیکن کبھی تو آئے گی. دوسری بات یہ وہ پیدا بھی تو ہوئے تھے نا، اللہ تو پیدا نہیں ہوا. پیدائش تو اللہ تعالیٰ کے سے منسلک ہی نہیں ہو سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اب ان قریب جب وقت گزرے گا اور ان کا ایک وقت آئے گا وہ آسمان سے نیچے آئیں گے اور پھر ان کا انتقال بھی ہوگا. تو خدا تو ایسا کیسے تھوڑی ہوتا ہے جو اس کا وہ پیدا بھی ہو انتقال بھی ہو اس کا. تو جو ہستی اپنی ذات کو ہی زندہ نہیں رکھ سکی یا اپنی ذات کو ہی کسی کے پیدا کرنے کی محتاج تھی، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دوسری ہستیوں کو کیا برقرار رکھ سکتی ہے؟ کامن، بالکل ایک لاجیکل بات ہے. تو جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے یہ سن کر اقرار کیا کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر فنا ضرور آئے گی. اگر انہوں نے یہ کہا جب نہیں آئے گی، جواب الٹا دے دیا، تو پھر ہمارے عقیدے کے موافق حضرت عیسیٰ کو عرصہ ہو گیا، موت آ چکی ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو موت آ چکی ہے ان کو، ہے نا. ہمارا عقیدہ یہ کہ موت نہیں آئی ہے، آئے گی. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے کیونکہ آدم نے غلطی کی تھی، تو ایڈم کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ جیسس کو بھگتنا پڑا. یعنی ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھنا پڑا تاکہ گناہگار بچے پیدا نہ ہو. آدم سے اب تک گناہگار بچے پیدا ہو رہے تھے، جو پیدا ہوتا تھا وہ گناہگار ہوتا تھا. عیسیٰ کو جو ہے خدا کو اپنے بیٹوں کو ہی ذبح کرنا پڑ گیا، یعنی سولی پہ چڑھانا پڑ گیا. ان کا یہ فضول سا عقیدہ ہے عیسائیوں کا، بڑا عجیب عجیب سی باتیں ہیں ان کے. میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ تھوڑا بہت پڑھنا چاہیے. خیر تو اگر ہم استاد نے جی یہ بات یہ مانی تو اور کہتے تھے زیادہ کہ بیٹا ہے ان کا، تو یہ ان کے دور میں کہتے تھے یا ان کی جب ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا تو اس کے بعد کہتے تھے اس طرح کی باتیں؟ اس وقت بھی کچھ کہتے تھے، اس کے بعد بھی کہتے تھے. تو اس وقت جب کہتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تردید کی ہوگی. ہاں منع کرتے تھے. اچھا. اگر اس وقت بھی انہوں نے کہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی روکا کہ بھائی میں تو اللہ کا بندہ ہوں. بلکہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت سورہ مائدہ کے اندر آئے گی انشاءاللہ، غالباً مائدہ کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے. جی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے تو چپ ہو گئے وہ عیسائی جو ہے نا. غالباً اس میں جو ہے نا وہ ان کا عیسائیوں میں مختلف فرقے بھی ہیں، کچھ الگ الگ ہیں. وہ آپ لوگ پڑھ لیں گے اگر تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ عیسائیوں کے اندر بھی مختلف جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کے فرقے ہیں، سمجھ لیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے المتوفہ 728 ہجری، 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی ایک کتاب ہے الجواب الصحیح اور ایک ہے الفارق بین المخلوق والخالق. تو وہ ایک الگ کتاب ہے. تو ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح میں اور اس دوسری کتاب کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی یہ بات وضاحت سے کی ہے، مطلب تصریح کی ہے اس بات کی کہ شام اور مصر کے عیسائی جو ہے نا وہ عموماً اسی عقیدے پر تھے کہ اوپر اٹھے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. پولوس نے تقریباً 241 سال کے بعد اس بات کو ڈال دیا کہ یہ نیا والا یہ عقیدہ ڈال دیا کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فرمایا نا کہ یاتی علیہ الفنا، کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پر فنا آ گئی، بلکہ فرمایا ان پہ فنا آئے گی. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ سوچیں نا، آپ غور کریں، دیکھیں یہی ہمیں سیکھنے والی بات ہے. وہ جو دوسرے ہیں وہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو زیادہ بہتر بات یہ ہے، ان کو گرانے کے لیے زیادہ بہتر بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے. زیادہ بہتر بات یہ تھی. یہ ہم بولتے تو ان کے عیسائیت کے عقیدے پہ زیادہ اثر پڑتی نا. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان پر تو موت آ گئی، فنا آ گئی، تو زیادہ بڑی بات ہوتی ہے نا کہ ان پہ تو فنا آ گئی. لیکن وہ بات حق کے خلاف تھی. حق بات یہ ہے کہ فنا ابھی آئی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، موت ابھی آئی نہیں، آئے گی. تو فرمایا کہ موت آئے گی. یعنی کچھ باتیں ہم ایسی کر سکتے ہیں سامنے والوں کو زیادہ زیر کر دیں، لیکن اگر وہ حق نہیں ہے تو وہ نہیں کہنی چاہیے. جو بات حق ہے بھلے اس سے ان کو تھوڑی تقویت یا ایک ایج مل رہا ہو. اب اس سے ایج مل رہا ہے نا کہ ہاں ہاں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آئی نہیں، اس کے بعد کتنے سال گزر گئے، 632
سال گزر گئے تقریباً، یا 630 سال گزر گئے، چلو 600 سال تو گزر گئے نا، 632 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا لیکن چلو 600 سال گزر گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں، یا آپ محمد آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، یعنی ابھی تک تو نہیں آئی نا، اور اتنی عمر کس نے پائی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ہے بھی نہیں پھر بھی زندہ ہے، تو یہ وہی خدا ہے پھر تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ ان پہ موت آئے گی تو ان کو ایج مل رہا ہے ایک اور بات کرنے کا، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو تھوڑا سا ایک وہ مل جائے گا، سافٹ ایک کارنر یا ایج مل جائے گا، اس بات کا لحاظ کرنا ان کا وہ نہیں ہے، اصل بات ہے کہ حق بات بیان ہو جائے، ٹھیک ہے، باقی پھر وہ آگے جو آبجیکشن کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اس کا پھر ہم جواب دے دیں گے گرانے کے لیے یا لاجواب کرنے کے لیے غلط بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی ہے، یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے، ویسے تو سمجھ آ گئی ہوگی، جی جی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ الزام اور لڑائی کے وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے. خیر، نزل علیک الکتاب بالحق، کہ یہ کتاب جو ہے وہ بالکل حق کے ساتھ، یعنی سچا، بالکل سچائی کے ساتھ نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل جو ہیں وہ، قرآن جو ہے وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تورات اور انجیل اس سے پہلے سے قرآن اور اس کے لانے والے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے وقت میں مناسب احکام اور ہدایات جو تھیں وہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یعنی پہلے سے بتا دیا تھا کہ الوہیت ہو یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا ہو، یہ عقیدہ کسی بھی آسمانی کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اصول دین کے لحاظ سے تمام کتاب، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اصول دین کے لحاظ سے اور اصول کے لحاظ سے اور عقائد کے لحاظ سے، خاص طور پہ توحید رسالت کے لحاظ سے، تمام مذاہب جتنے بھی دین آئے 1,24,000 انبیاء نے سب نے ایک ہی بات کی ہے، اس میں فرق نہیں، احکام میں فرق ہوتے ہیں، فروع میں فرق ہوتے ہیں، فروع سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، اصول جڑ کو کہتے ہیں، فروع شاخ کو کہتے ہیں، فرع شاخ کو کہتے ہیں، تو اصول میں ایک ہی ہے، فروعات مختلف ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی درخت کے مختلف پھل ہیں یا مختلف پھول ہیں، یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے تھی، اور ہم نے جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا فرقان ایک اتارا، یعنی قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پہ، یعنی ہر زمانے کے مناسب ایسی چیزیں اتاری جو حق اور باطل، حلال اور حرام، سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کر سکے، اس میں قرآن کریم، دوسری کتابیں، اللہ کے نبی کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور دیگر انبیاء کے معجزات بھی سب کے سب کیا ہیں، داخل ہیں، ٹھیک ہے. وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے، بہت زیادہ سخت ہے، یعنی ایسے مجرموں کو نہ سزا دیے بغیر چھوڑے گا، اور نہ وہ ان کے زبردست طاقت سے چھوٹ پائیں گے، شدید عذاب شدید، باتیں کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، بالکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ لہم عذاب شدید، میں نہیں کہہ رہا، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کی آیتوں کو چھٹلاؤ گے تو عذاب نہیں، عذاب شدید ہے ان کے لیے، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کہتے ہو غفور الرحیم ہے، بالکل ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، بہت زبردست اور بہت ہی انتقام لینے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اس میں ایک نام المنتقم بھی ہے، اور یہ واحد نام ہے اللہ تعالیٰ کے ان صفات ناموں میں، 99 ناموں میں، جو اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ سے، مطلب اس نام سے جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے بہت، باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب اللہ کے رحمت والے نام ہیں سارے، ٹھیک ہے. جبار کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بہت جبر کرنے والا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، جبر کہتے ہیں جوڑنے کو، یا جابر العظم الکثیر، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا،
کہ اے ہڈی کو جوڑنے والے، ٹوٹی عزم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے، یا جابر العظم الکثیر. ٹھیک ہے، یہ دعائیں پڑھا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں. مناجات مقبول کا میں بتاتا رہتا ہوں، یہ جو لوگ نہیں پڑھتے نا تو وہ اپنے ساتھ سمجھ ظلم کر رہے ہیں. یہ مناجات مقبول کتاب ہے، یہ لازمی پڑھیں. دوسری کتابیں پڑھیں نہ پڑھیں، یہ مناجات مقبول پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، دنیا کی نعمتیں بھی آپ کے اوپر اور آخرت کی نعمتیں بھی ہوں، تو مناجات مقبول پڑھ لیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق بھی آئے، تو وہ بھی، اس کی بھی دعائیں اس کے اندر ہیں. یہ ساری دعائیں جو ہے نا قرآن اور حدیث کی دعائیں اس کے اندر. مناجات مقبول میں جو دعائیں ہیں وہ قرآن اور حدیث کی دعائیں، اپنی طرف سے خود ساختہ وظائف، خود ساختہ بنائی ہوئی دعائیں، کسی فلاں جی پیر صاحب کے، فلاں جی بزرگ صاحب کی دعائیں نہیں. سب پیروں کے پیر، سب بزرگوں کے بزرگ، اور سب نبیوں کے نبی، سب رسولوں کے رسول، سب کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور ان کے بھی رب کی، اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بتائی ہوئی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، تو کیا بات بتا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز عذاب شدید ہے ان کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور انتقام لینے والے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود کو نہیں بچا سکے، سولی پہ چڑھا دیا گیا ان کو. سولی پہ چڑھایا تو خیر نہیں، سولی پہ چڑھایا تو نہیں کیا، لیکن ساری تیاری ہو گئی تھی، ان کو جکڑ لیا گیا تھا، ساری چیزیں تھیں، وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ ان کو بچا لیا. ٹھیک ہے، تو نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اسی جسم کے ساتھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر. تو خیر یہاں پہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بیٹا تھے اللہ کے، بھئی یہ بیٹے تھے تو پھر تو ان کے پاس تو بہت طاقت ہونی چاہیے تھی، اور خود نے کبھی کہا ہو کہ میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، اس اینگل سے، جس اینگل سے تم لوگ مطلب جیسے تم لوگ بولتے ہیں میں اللہ کا بیٹا ہوں، جیسے ان کا عقیدہ اس طرح سے کبھی اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو بیٹا تھوڑی کہا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ایک عاجز ہیں اللہ کے نبی ہیں، عاجز مخلوق ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے بڑے نبی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عیب لگانے والی بات ہے، اور اس نبی کی بھی تعلیمات سے روگردانی ہے، اور ایک طریقے سے عیب لگانے والی بات ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، ان اللہ لا یخفا، اچھا اس کے بعد ہے ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تعالیٰ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. یعنی جس طرح اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا اقتدار کامل ہے، علم بھی اس کا محیط ہے. عالم کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے، ایک مائکرو نینو سیکنڈ کے لیے اور بھی کوئی چھوٹا ہوتا ہو تو اس کے لیے بھی غائب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، مجرم بھاگ ہی نہیں سکتا، کہاں تک کہاں چھپے گا، چھپا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ایک اور بات ہو گئی، کیونکہ ہم بات ساری میں نے بتائی نا کہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اس سے ساری باتیں چل رہی ہیں، ایک طریقے سے ان کے کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایسی طاقت اور ایسا علم حاصل نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے ساری. ٹھیک ہے، جتنا اللہ بتاتے تھے اتنا وہ جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں خود نجران کے عیسائیوں نے یہ اقرار کیا، اور آج بھی انجیل جو ہے موجود، اس میں جو بائبلز ہیں اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ثابت ہیں. ٹھیک ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں، تمہاری شکلیں بناتا ہے جب تم ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہو، جیسے وہ چاہتا ہے ویسی بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اس کے علاوہ وہ عزیز اور حکیم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. کہاں تم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے بیٹھے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں، مذکر بناتے ہیں، مؤنث بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، بدصورت بناتے ہیں، جیسے پیدا کرنا چاہتے ہیں بناتے ہیں. کس طرح بناتے ہیں ساری تفصیل آپ لوگوں کو پتہ ہے، قرآن میں بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام دونوں کے بارے میں آتا ہے کانا یا کلان طعام، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک
بشریت کو بیان کیا کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے. کیا مطلب؟ کھانا کون کھاتا ہے؟ جس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر کسی کو ضرورت اور محتاجی ہے تو محتاجی تو خود ایک کمزوری ہے. کمزور تو خدا ہو نہیں سکتا اور محتاج تو خدا ہو نہیں سکتا. تو اور پھر وہ کھانا کھاتے تھے. جب کھانا کھائیں گے تو پھر قضاء حاجت کی بھی ایک نوبت آئے گی. قضاء حاجت کی نوبت آئے گی تو رب کو تو یہ ہوتا نہیں ہے. خدا کو تو یہ، خدا کے لیے تو یہ عیب ہے. ہمارے لیے عیب نہیں ہے. انسانوں کے لیے عیب نہیں ہے. لیکن خدا ہو وہ یہ اس لحاظ سے سوچا جائے تو یہ تو بات ہی نہیں بنے گی نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ وہ تو قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے. نہیں، اتنی خوبصورت تعبیر تھی. کانا یا کلان طعام. بس ایک یہ بات بیان کی ہے غالباً سورہ آگے آئے گا سورہ معاہدہ میں شاید، یا آگے ہے سورہ معاہدہ نام وغیرہ میں ہے کہیں. تو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایک بات بول دی اس میں ساری چیزیں آ گئی. کھاتا کون ہے؟ جو جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کھاتا ہے. محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تو محتاج نہیں ہے. خدا محتاج نہیں ہوتا تو وہ کیوں کھاتا ہے؟ اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہے. پھر دوسری یہ کہ کھائے گا تو اس کو خدا حاجت بھی ہے. سارے سسٹم اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے. مطلب یہ بڑا خوبصورتی سے، اچھے الفاظ سے، خوبصورتی سے ہمیں بتا دیا عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی بشریت کو. ٹھیک ہے. وہ لوگ اصل میں یہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ ہم اس کو کس کا باپ کہیں؟ کیونکہ پیدا تو اللہ نے کیا. آپ خود بھی کہتے ہو تو پیدا کرنے والا باپ ہوتا ہے نا. تو اب اس کا اگر ویسے کوئی باپ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی ان کے باپ ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ رحم میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے نا. یعنی خدا کو قدرت ہے کہ رحم میں جس طرح چاہے آدمی کا نقشہ بنا دے. خواہ ماں باپ دونوں کے ملنے سے یا صرف ماں کی قوت منفعلہ سے. یعنی کہ صرف ماں باپ ملے تو بھی بنائے، یا صرف ماں ہو باپ ہو ہی نہ تب بھی اللہ بنائے، کیونکہ بنانے والا تو اللہ ہے نا. اچھا بولیں گے جی وہ تو مرد ملتا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو یعنی کہ مرد کا نطفہ جاتا ہے تو وہ اس کو اللہ بناتا ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی پانی نطفے کا محتاج تھوڑی ہوں بنانے کے لیے. اور مرد کے اندر بھی تو میں نے ہی بنایا ہے نا. تو وہ جو میں مرد کے اندر بنا سکتا ہوں وہ بغیر مرد کے عورت کے اندر بھی تو بنا سکتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے مرد کی کہ میں مرد ہو عورت ہو تو بچہ پیدا کروں؟ میں بغیر اس کے بھی کر سکتا ہوں. ہاں قانون یہی ہے، لیکن قدرت میری ہے کہ بغیر مرد کے کر دوں. اور تم بغیر مرد کی بات کرتے ہو. میں نے تو آدم کو پیدا کیا، وہ تو بغیر مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خود ہی سے پیدا ہو گیا. وہ تو کیا وہ خود ہی سے ہو گیا؟ اس کو بھی تو میں نے پیدا کیا. تو جب میں اس کو پیدا کر سکتا ہوں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. بے شک عیسیٰ کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے. بلکہ آدم کو تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. عیسیٰ کی ماں تو ہے. تو آدم کو تو پھر بڑا خدا مانو تم، اس کو تو تم بڑا خدا مانتے نہیں ہو. بلکہ بعض عیسائیوں کے نزدیک تو وہ گناہ گار ہے. آدم کیوں انہوں نے وہ پھل کھا لیا جو ہے وہ. ٹھیک ہے. خیر، تو اس لیے اللہ نے آگے فرمایا هو العزیز الحکیم، وہ تو زبردست اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. تو حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ویسے تو حوا علیہ السلام کو باپ کے بھی بغیر پیدا کیا ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے نا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی ہے جس نے تمہارے اوپر نازل کی ایک کتاب، اس کے اندر کیا ہے؟ آیات محکمات ہیں، بہت واضح واضح آیات ہیں. ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یعنی وہی ام الکتاب ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کی صحیح مراد معلوم نہیں ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو بس اب جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تاکہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ ان کو غلط معنی دے کر فتنہ برپا کریں اور اس کا مطلب تلاش کریں. وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کی تعویل، اس کا مطلب جانتا ہی نہیں ہے، اس کا اصل معنی کو. والراسخون فی العلم، اب یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو علم میں پختہ رسوخ رکھتے ہیں. والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ، یعنی اللہ کے نزدیک اللہ میاں تعریف کریں کہ بھائی وہ پکے عالم ہیں، پکے علم والے ہیں. رسوخ فی العلم جن کو حاصل اللہ کہہ رہے ہیں، جو علم میں پختہ رسوخ رکھتے ہیں علم میں. یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم بس ایمان لائے ان پر، اس پر متشابہ آیت پر بھی ہم ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت عقل مند والے ہی، عقل مند جو لوگ ہیں وہی صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی علم والوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ ان متشابہ آیت پر علم والے، جن کو اللہ راسخون فی العلم کہہ رہا ہے، وہ تو بڑے بڑے علمی
علمی باتیں اس میں کرتے ہیں، بہت علمی اپنی طرف سے بہت سی باتیں نکال نکال کے بیان کرتے ہیں، لیکن نہیں، جو آیات متشابہات ہیں ان کا ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو اب اللہ کا ہاتھ کا ہمیں کیا پتا؟ لیکن جو ان کے پاس بہت علم ہے وہ بولیں گے اپنی طرف سے کچھ بنانا چاہیں تو بنائیں، لیکن وہ پھر اصل میں کیا ہے؟ وہ علم والے نہیں ہیں اللہ کے نزدیک، وہ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بعض لوگ جو ہے وہ اس کے مطلب نکالتے ہیں کہ ہاتھ سے یہ مراد ہے اور فلاں سے یہ مراد ہے، اور یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے تو پنڈلی سے یہ مراد ہے۔ بھائی مراد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیسے بتا رہے ہیں آپ؟ یہ متشابہات القرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے۔ الف لام میم کیا مطلب ہے؟ بعض صوفیوں نے اس کا مطلب نکالے، بعض بزرگوں نے، لوگوں نے نکالے، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، کو یہ نکال رہا ہے۔ اسی طرح ید اللہ، اللہ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد۔ تو یہ چیزیں ہمیں کنفرم نہیں ہیں، ہم نہیں اس کا مطلب نہیں بیان کر سکتے۔ ہاں کوئی بولے کہ شاید اس سے یہ مراد بھی ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کوئی اس طرح اگر کوئی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد شاید اللہ کی قدرت ہو، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو، یہ بیان کرنا الگ ہے، اور یہ کہنا کہ اس کا یہی مطلب ہے، یہ دل کی کجی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، کہاں گیا بھائی؟ ہاں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ جب نجران عیسائیوں کے جو تھے نا، عیسائی نجران کے، انہوں نے کہا جب ساری بات سے جب وہ عاجز ہو گئے، بالکل ان کے ساتھ کچھ بات بن نہیں پڑی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اور اللہ کا روح تو مانتے ہیں نا، اللہ کی روح تو مانتے ہیں، کلمۃ اللہ اور روح اللہ تو مانتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ آپ چلو اتنا مانتے ہیں، ہمارے دعوے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس کا یہ یہاں پہ ایک علمی اور تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ قرآن کریم بلکہ تمام جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں دو قسم کی آیت پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بہت واضح ہیں، محکمات ہیں، جس کا مطلب بھی واضح ہوتا ہے، مراد بھی واضح ہوتی ہے، یعنی ترجمہ بھی واضح ہوتا ہے، مراد بھی واضح ہوتی ہے۔ بعض وہ آیتیں ہوتی ہیں یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کا ترجمہ تو واضح ہوتا ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ہمیں ترجمہ تو پتا ہے، لیکن اس سے مطلب مراد کیا ہے اللہ کی، یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، تو اس کا مطلب ہم کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہم اس کا وہی مطلب رکھیں گے کہ جو بس ہم ایک تو اللہ پہ اللہ کے حوالے کریں گے کہ بھائی یہ اللہ کے ہی حوالے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وہی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ وہ نہیں ہے، یا تو حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک میں یہاں سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کو سمجھا کے پھر ہم آج کی یہ کلاس بھی ختم کر دیتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ الفاظ آ رہے ہیں نا، روح اللہ، کلمت اللہ، خود قرآن میں آئے ہیں، تو اب اس کے ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے۔ کلمہ کا مطلب ہمیں پتا ہے، روح کا مطلب ہمیں پتا ہے، اللہ کی روح یا اللہ کا کلمہ ہے روح، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کو بیٹا بنا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ یا اس کی کوئی ایسی مراد لے لینا جو ہم نہیں اس کا کہ، تو اس کی مراد ہم سمجھیں گے قرآن کی محکمات آیات کی روشنی میں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، تو جب اتنی واضح بات آ گئی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، کلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ وہ اللہ کے کلمے ہیں اور اس کو مریم کی طرف اللہ نے القا کیا ہے، اور یہ جو ساری بات ہو رہی ہے، ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مطلب پوری آیت کا میں مطلب نہیں بتا رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہی بات حق ہے۔ اس میں جو لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا جھگڑتے ہیں، شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ولد، کوئی وہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، سبحانہ،
اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. تو اتنی واضح آیات کے بعد یہ مطلب لے لینا کہ وہ روح اللہ سے مراد اللہ کا ہی کچھ حصہ ہے، کلمت اللہ سے مراد اللہ کے بیٹے ہیں، یا روح اللہ سے مراد اللہ کے بیٹے ہیں، کلمت اللہ سے مراد اللہ کی صفت ہیں کچھ ہیں، تو یہ اس اللہ سے ان کو شریک کر لینا یہ غلط ہے نا. کیونکہ یہ تو متشابہات القرآن میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے مطلب. تو اس کا وہ مطلب اپنی طرف سے آپ بیان کریں جو قرآن کی محکمات آیات کے خلاف جا رہا ہو، تو یہ تو 100% گمراہی ہے نا. تو جو محکمات آیات ہیں ہم اس متشابہات آیات کا مطلب ان کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی ان کی روشنی میں ہم سمجھ لیں گے اگر کچھ سمجھ آ رہا ہے، ورنہ ہم اللہ کے مکمل ہی اللہ کے حوالے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ بات اس میں کریں گے تو ان محکمات کی روشنی میں کریں گے، ان محکمات کے موافق کریں گے، ان محکمات کے خلاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ بات ہے جو اس پہ پتہ ہو، ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور محکمات اور متشابہات کا مطلب جو ہے وہ کھینچ تان کر اپنی طرف سے جو ہے مطلب بیان کر لینا، بہت سے لوگوں نے کیے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں، وہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کا صحیح مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے، اور وہی اپنے کرم سے جس کو جس قدر آمادہ کرنا چاہے، کچھ حصے پر کچھ سمجھانا چاہے تو کوئی بات دل میں اللہ تعالیٰ لکھا بھی فرما دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لکھا فرما دے. لیکن بات وہی ہے، اصول وہی ہے کہ محکمات کی روشنی میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی کے موافق ہوگا، مخالف نہیں ہو سکتا. مخالف ہوگا تو اس کو ہم رد کر دیں گے، مانیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ماننا نہیں ہے، وہ ماننے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ رد کرنے والی چیز ہے. کہ جو محکمات آیات سے ٹکرا رہی ہے تو پھر تو وہ اس کا مطلب تفسیر غلط ہو رہی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو جو مضبوط علم رکھتے ہیں وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق جانتے ہیں. انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمے یعنی وحی اور اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جس میں جو ہے وہ آپس کا ٹکراؤ نہیں ہے. ہمیں اگر سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. پانی لا دو بیٹا. یعنی جو راسخین فی العلم ہے وہ اپنے علمی لیول کے باوجود، کمال علم کے باوجود قوت ایمانی پر مغرور اور مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت اور مزید فضل اور عنایت مانگتے ہیں، اور ہماری جو تھوڑی بہت جو بھی ہماری نیکیاں وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں. بھائی ہم تو بس اللہ سے فضل اور عنایت مانگتے ہیں، اور ہمیں تو بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب یہ سب اللہ کی طرف سے، اور بس اس سے زیادہ ہم کیا بولیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس کے آگے دعا ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو پھر سے پھیر نہ دیں. آپ بعد اذ هديتنا، اپنے ہمیں ہدایت دے دی نا، ہمیں پتہ چل گیا. اب جیسے آپ لوگ سمجھ گئے ان سب چیزوں کو، تو آپ لوگ کے لیے دعا ہے کہ آپ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا کچھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو آپ دوبارہ پھیر نہ دیں ہدایت دینے کے بعد. وہاب لنا من لدن کا رحمہ، اور میں نے لدا اور لدن کی غالباً بات کی تھی، اندہ اور لدن کی، کہ عندہ پاس کو کہتے ہیں ملکیت بھی کافی ہوتی ہے، لیکن لدن ہوتا ہے تو واقعی بہت قریب اور پاس اور خاص اور خاص الخاص ہوتی ہے. تو من لدن کا رحمہ، ہمیں آپ اپنے پاس سے وہ رحمت دیجیے. انک انت الوہاب، آپ تو بہت ہی کچھ سب کچھ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں راسخین فی العلم میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اپنے دل کی حفاظت بھی تو چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنانے کے لیے ہمیں اکثر یہ دعا اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. دوسری دعا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ ہی ہیں جو جمع کریں گے سارے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی ریب نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی وہ دن ضرور آئے گا. اور جو لوگ زائغین ہیں، جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھ پن ہے، جن مسائل میں وہ جھگڑتے ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ دو ٹوک فیصلہ کر دیں گے. پھر ہر ایک مجرم کو اپنی جو یہ ہٹ دھرمی ہے اور ٹیڑھ پن ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی. اسی خوف سے ہم ان کے راستے سے بیزار ہیں، ہم ان سے بری ہیں. اللہ ہم جو ہے نا وہ آپ کی رحمت اور استقامت کے طلبگار ہیں، اور ہمارا زائغین کے خلاف راستہ اختیار کرنا کسی بدنیتی یا نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں آخرت میں فلاح اور کامیابی نصیب ہو اور آپ کی رضا نصیب ہو. خیال رکھ دو. تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ ایک رکوع بھی ہو گیا آل عمران کا، اور کچھ تھوڑی بہت تفصیل بھی اس کے اندر میں نے بیان کر دی. آپ لوگوں کو سوال ہے تو کر لیں، پھر ہم کلاس کو ختم کر لیتے ہیں دعا کے بعد.
جی سر جی، سوال تو وہ پچھلی کلاس تھی نا، اس میں آیت الکرسی کا بتایا تھا نا آپ نے کہ فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، تو کچھ لوگ ہاں، سر پہ ایک سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ یا بس پڑھ لینی چاہیے؟ بس پڑھ لینی چاہیے. اچھا. سر پہ ہاتھ رکھ کے کیوں پڑھتے ہیں سب فرض نماز کے بعد آیت الکرسی؟ ہاں، جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھے نا، یہ تو جو نہیں پڑھتے ان سے بیٹے میں جانے. پڑھتی ہوں، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ بتائیں نا. تو آپ کیوں پڑھتی ہیں؟ ہمیشہ سے استاد جی پڑھ رہے ہیں. تو کیوں ہمیشہ سے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں ہمیشہ سے؟ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ خراب ہوگا کوئی پیج، پھر آپ چھوڑو گے اس کو، چھوڑ دو اس کو. کھیلنے کی تھوڑی ہوتی کتابیں اس طرح سے دھڑ دھڑ، وہ بھی تو قرآن کی ہے، اس کی کتاب ہے. بتائیں نا آپ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ پڑھ آپ رہی ہیں، آپ کیوں پڑھ رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں استاد جی، ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں. تو جنہوں نے آپ سے کہا آپ ان سے پوچھے نا کہ آپ کیوں پڑھتی ہیں. آپ ٹھیک ہے، بتائیں ویسے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے شواہد کیا ہے. دیکھیے، مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے ایسا کہ آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو. میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس آیت الکرسی پڑھنے کا ہے حدیث میں جو مجھے پتا ہے. اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ آیت الکرسی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو تو مجھے بتا دیں. میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی حدیث، کم از کم اس وقت بھی ذہن نہیں ہے. نہیں ہے ایسا، میرے علم میں نہیں ہے ایسی حدیث. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. آمین. آپ اچھا جی، اور بتائیں، سوالات نہیں ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، جو کچھ کہا، پڑھا، سنا، سمجھا، یا اللہ اس میں اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے تو اس کو معاف فرما. جو پڑھا سنا یا اللہ ہمارے دل میں اس کو آپ پیبست فرمائے، اس کو راسخ فرمائے، ہمیں راسخین فی العلم بنائے، ہمیں علماء ربانیین میں شامل فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے والا بنائے، اور ان سب کو سمجھ کر آگے اس پر عمل کرنے والا بنائے، ان پر عمل کر کے آگے پھیلانے والا بنائے. کیونکہ آگے پھیلانا بھی ایک عمل ہے اور وہ خود بھی ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. تو عمل میں ہی وہ بات آ جاتی ہے کہ آگے پھیلانا ہے. کہ اللہ ہمیں آگے بھی پھیلانے والا بنائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، سیرت کی بھی، اور آپ کے پورے دین کی، فقہ کی، ان سب چیزوں کی اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رمضان قریب ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق اور مدد عطا فرما. ہمیں گناہوں سے ہمیں دور کر دے بالکل، اور نیکیوں کے قریب کر دے، اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرما. ہمارے نیک کاموں میں، زندگیوں میں صحت اور عافیت کے ساتھ خوب درازی اور برکتیں عطا فرما. اور ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دینی علوم کی، قرآن کی اور حدیث کی خدمت کے لیے. اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تیرے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر ہم کیا سیرت ہوگی. اور قرآن کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حدیث کا ہی ہے. تو یا اللہ، ان سب پر ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی زندگیاں، تن من دھن لگانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ، جو کچھ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے فتن سے پناہ مانگی ہے وہ سب سے ہمیں پناہ عطا فرما. اور جو شرور آپ کے علم ہے ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما. اور جو خیریں بھلائیاں آپ کے علم میں وہ سب ہمیں، وہ ساری کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. آمین بحرمت سید المرسلین برحمتک یا